ما يصنعون۔ کیا وہ شخص جس کے واسطے اس کے برے عمل کو سجا دیا گیا ہو تو اس کو اچھا سمجھنے لگا ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، لہذا آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ گوا دیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو وہ کیا کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے لوگو، شیطان تو تمہارا دشمن ہے تو اس کو دوست مت بناؤ اور اس کو دشمن ہی بنا کر کے رکھو، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو آگ کی طرف دعوت دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو آگ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور جو بھی اس کی مان کر کے زندگی گزارے گا، کفر و شرک والی زندگی یا بدعمالی والی زندگی، تو یاد رکھو کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ لیکن جو اس کی نہ مان کر کے، اللہ اس کے رسول کی مان کر کے اور اعمال اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مغفرت اور بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جس کے واسطے اس کے برے اعمال کو سجا دیا گیا ہو، یعنی کافروں کی بات کر رہے ہیں، بد کرداروں کی بات کر رہے ہیں کہ بدعمل انسان جو ہوتا ہے یا کافر جو ہوتا ہے وہ اپنی کفر اور شرک کو اچھا سمجھتا ہے اور اسی کو جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی جو ہے سچے مذہب کے اوپر ہیں۔ تو یہ حقیقت کیا ہے کہ شیطان نے اس کے لیے اس کے مذہب کو کیا کر دیا ہے؟ سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، اور شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا ہے کہ یہ جو جس مذہب پر تو چل رہا ہے یہی مذہب جو ہے یہ حق مذہب ہے اور یہی بہتر مذہب ہے، لہذا وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ ایک ریت کے مانند ہے یا ایک راکھ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مثالیں دی ہیں، کہیں پر راکھ کا ڈھیر کے ساتھ اس کو مثال دی ہے، کہیں پر ریت کے ساتھ اس کو مثال دی ہے۔ مطلب یہ کہ معمولی سی ہوا اگر چل جائے یا پھونک مارے تو راکھ اڑ جایا کرتی ہے، تو یہی حال ان کے اعمال کا ہوتا ہے، یہی حال ان کی عبادتوں کا ہوتا ہے، اور یہی حال ان کے کاموں کا ہوتا ہے جو کیا کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کے بغیر جو بھی عمل کریں گے تو وہ کتنا بھی دیکھنے میں حسین عمل ہو، لیکن وہ عمل صرف راکھ کے ڈھیر کے برابر ہے۔ مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ راکھ کا ڈھیر ہو جس کو ہوا اڑا دیا کرتی ہے۔ تو فرمایا ان کے عمل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ڈالیں گے۔ اعمال میں وزن آتا ہے ایمان کے ساتھ، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کافر لوگ بھی اچھے عمل کرتے ہیں، مثلا غریبوں کی مدد کر دینا اور جو ہے بہت سارے ایسے کام کروا دینا جس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے، مخلوقات کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ لیکن کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اور اصل وزن جو ہے وہ ایمان کا ہوتا ہے، لہذا جب ایمان ہے ہی نہیں تو وہ عمل جو ہے سمجھو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو ہوا میں اڑ جائے، راکھ کا ڈھیر ہے جو ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ البتہ جب اس کے اندر ایمان بھی ہوتا عمل کے ساتھ ساتھ، تب وہ ایمان جو ہے وہ وزن بھی لے کر آتا ہے اور پھر وہ عمل مقبول بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے برے عمل کو، اپنے برے طور طریقوں کو ہی اچھا سمجھ رکھا ہے، تو یہ ان کی یہ شیطان نے ان کے لیے جو ہے مزین کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی ہے، یہ اس کا قانون ہے، اس کا ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہ لیں تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، ابلیس کے پوتے نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابلیس جو سب سے بڑا دشمن ہے انسانوں کا اور جو سب سے بڑا انسانوں کو گمراہ جو ہے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھا رکھی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ اللہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اس ابلیس کا پڑ پوتا مسلمان ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا باقاعدہ،
تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس کا نام حامہ یا ایسے کچھ نام بتایا اس نے کہ میرا نام ہے، میں ابلیس کا پڑ ہوتا ہوں، یعنی ابلیس کے بیٹے کے بیٹا کا بیٹا ہے، دوسری نسل کا ہے اس کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا بھلا کہا کہ تم لوگ تو جو ہے لوگوں کے اعمال کو خراب کرتے ہو اور جو ہے ایمان کو خراب کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں آپ جو ہے برا بھلا نہ کہیں، میں نے کفر سے توبہ کر لی اور ایمان قبول کیا ہے۔ اور ایمان کب قبول کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ کہا تو کب پیدا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو میں ادھر ادھر ٹیلوں پہ کھدکتا رہتا تھا، اس ٹیلے سے اس ٹیلے پہ، اس ٹیلے سے اس ٹیلے پر میں کھیلتا کودتا رہتا۔ میرے بچپن کا زمانہ تھا جب آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ میں ایسے زندگی گزارتا رہا، پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا، لیکن جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس زمانے میں نے کلمہ پڑھ، بڑی لمبی تفصیلات ہیں اس کی کہ اس زمانے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں اس کے یہ پلکوں کے بال بھی نیچے کو لٹک چکے تھے، اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں مومن ہو چکا ہوں، میں آپ پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ تو چنانچہ اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور چلا گیا، دوبارہ آیا کہ نہیں آیا وہ الگ چیز ہے۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو ابلیس کی اولاد میں بھی ہدایت دے دیتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم اعمال کے مکلف ہیں ایسے جنات بھی اعمال کے مکلف ہیں۔ اور ابلیس کیا ہے؟ کان من الجن، یہ جناتوں میں سے تھا۔ جناتوں جیسے ہمارے انسانوں میں سب سے پہلے شخص جو ہے آدم علیہ السلام گزرے، اس لیے ہم کو آدمی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی وجہ سے ہم سب کو آدمی کہا جاتا ہے۔ تو جناتوں میں جو سب سے پہلا جو شخص پیدا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں جان، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، ایک جو خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ تو شیاطین میں جو سب سے پہلا فرد پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے جان، اور ابلیس کیا ہے؟ کانا من الجن، یہ اسی جان کے اولاد میں سے تھا۔ کون؟ ابلیس۔ ابلیس نے جا کر کے جو ہے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے دشمن بن گیا۔ تو اب یہ اس کی اولاد، بات یہ چل رہی تھی کہ جس طرح ہم اعمال کے مکلف ہیں ایسے جنات بھی اعمال کے مکلف ہیں۔ ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے اس میں بھی ہوتے ہیں، جس طرح مسلمان انسانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہی قوموں کے لیے حساب و کتاب رکھا ہے، یا معشر الجن والانس، انسان اور جنات، سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے دونوں جماعتوں یاد رکھو میں تمہارے لیے تیاری کر رہا ہوں، تمہارے حساب و کتاب کے لیے میں اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہوں اور تمہیں حساب لینے والا ہوں۔ یرسل علیکم اشواظ من نار۔ تو سورہ رحمان کو پڑھیے، اس میں دونوں قوموں سے خطاب ہے، انسانوں سے بھی خطاب ہے اور جناتوں سے بھی خطاب ہے۔ انہی دو قوموں کا حساب کتاب ہونا ہے، بقیہ کسی بھی جو ہے کسی بھی مخلوق کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے، بس انسان اور جناتوں کا حساب کتاب ہونا، اور انہی کو جنت اور جہنم جانا ہے۔ انسان بھی جنت جہنم میں جائیں گے اور جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ تو ابلیس کا پڑپوتا مسلمان ہو جاتا ہے، اور ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور اسلام کے لیے جنگ کرتے ہوئے شہید بھی ہوتے ہیں۔ فرعون کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، اور ایسی بہت سارے واقعات ملیں گے آپ کو کہ کافروں کے گھر میں جو ہے ایمان والے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، اور نبیوں کے گھر میں کافر پیدا ہو گئے۔ نبیوں کے گھر میں نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کافر و کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زندگی بھر امداد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نشاور کرتے رہے، ہمیشہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے کمر بستہ رہے۔ اگر لمحوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو جاتے تھے تو تلوار اور جو ہے نیزے لے کر کے نکل پڑتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ مکے والوں نے میرے بھتیجے کو کچھ نقصان پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ کافی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو ابو طالب نے اپنے تمام بیٹوں کو ہتھیار لے کر کے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، تو دیکھا ایک طرف سے آ رہے ہیں
تو جا کر کے مکے والوں کو دھمکایا تھا کہ اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، اور ایسا ساتھ دیا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور جب تک ابو طالب زندہ رہے، کسی بھی مکے کے کافر کو ہمت نہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تکلیفیں پہنچی وہ ابو طالب کے جانے کے بعد پہنچی ہیں، جب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ ابو طالب وہ شخص ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں میرے بھتیجے کا دین خیر و ادیان البرایا، اللہ تعالیٰ کا کہ میرا جو بھتیجا جس دین کو لے کر کے آیا ہے یہ ساری کائنات کے دینوں میں سب سے افضل دین ہے، سارے کائنات کے مذاہب میں سب سے افضل مذہب ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابو طالب کا قول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لو، تو چچا کہتے ہیں میں تیرا دین تو بہت اچھا، مجھے بہت پسند ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھ لوں گا تو مکے والے کہیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں کہ ان کو ہدایت دینا، تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود، تعریف کرنے کے باوجود، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ بے شک آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو چاہت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کے بارے میں دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام اے ابی جہل، کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ عمر بن خطاب مشہور صحابی ہیں اور عمر بن ہشام یہ ابو جہل ہیں۔ یہ 2 ہی شخص تھے مکے کے اندر جو بڑے بہادر تھے، اگر دونوں کلمہ پڑھ لیتے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی۔ ایک نے کلمہ پڑھا تو پورے کفر کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی تھی؟ اے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دیجئے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ عمر بن ہشام اس کا اصل نام تھا، ابو جہل اس کا لقب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، چونکہ اس کے اندر جہالت کی باتیں بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہا تھا، تو اس کا نام ابو جہل ہی مشہور ہو گیا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دعا کس کے حق میں قبول فرمائی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی۔ وہ جو ہے اسلام کے ہیرو بن گئے، اور ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی، وہ جو ہے مردود اور جو ہے بدر میں مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے جس کے ساتھ کرتا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لہذا ان کافروں کے پیچھے آپ کی جان افسوس میں نہ چلی جائے، یعنی اس افسوس کی وجہ سے کہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ زیادہ افسوس نہ کیجیے۔ اللہ کو جس کا ہدایت دینا ہوگا دیں گے، اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی تو آپ کوشش کے باوجود بھی اس کو ہدایت نہیں دلا سکیں گے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ